علماء کرام نے ہم کو یہ سکھایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اگر اس کی ہم قدر نہیں کریں گے جس میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ اپنی شان کے مطابق رات کے وقت آسمان پہ آتا ہے اور ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ علماء کرام نے بتایا کہ ہم سال کے 11 مہینے اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت ہم پر برس رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے اعمال کا حساب لے رہا ہوگا، روزے دار آئے گا اور اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا۔ پھر اس کے بعد قرآن آئے گا اور کہے گا یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، میں نے اس کو رات بھر جگا کر رکھا، یہ تیرے کلام کی تلاوت کرتا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک کی قدر کریے۔ جن حضرات کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھ سکیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، یہ ماہ مبارک کا مغفرت کا دوسرا دہا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہم کل ہی سے شروع کر دیں، اپنے روزوں کو، اپنی نمازوں کے پابند بن جائیے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ روزے دار کی جزا صرف اللہ ہے، جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اس کی جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کو اللہ خود دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ حشر کے میدان میں ریاکاروں کی ایک لمبی لائن ہوگی، اس میں بہت سے لوگ ہوں گے، حفاظ ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنی شہرت کے لیے قرآن کو پڑھا، لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا مگر ان کی نیت اللہ کے لیے نہیں تھی، شہرت کے لیے تھی۔ مگر ان ریاکاروں کی لائن میں روزہ دار نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ ایک خالص عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی قیمت کو محسوس کریں، اس کی قدر کو جانیں، کیونکہ یاد رکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نوجوان کہ میں ابھی 25 سال کا ہوں، ابھی بہت جیوں گا، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں 65 کا ہو گیا، 70 کا ہو گیا، ابھی ٹائم باقی ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ ماہ مبارک رمضان کی قدر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے گر گڑا کر طلب کریں۔ اسی ماہ مبارک میں امام حسن کی ولادت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اسی ماہ مبارک میں امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اسی ماہ مبارک میں شب قدر کو عطا کیا گیا، اسی ماہ مبارک میں 17 رمضان کو یوم الفرقان، جس کو قرآن نے اعلان کیا، حق اور باطل کی پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کئی ان کے فضائل ہیں، کئی ان کے حدیث ہیں کہ 2200 احادیث کے راوی ہیں وہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 2200 احادیث کے راوی ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ عائشہ کے ظاہری باطنی پچھلے
تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ حدیث شریف میں آیا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوش ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر کہ رحمت للعالمین نے دعا فرمائی کہ اللہ عائشہ کے پچھلے اگلے ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنا خوش ہوئی حضرت عائشہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گئی۔ ابن حبان میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم راضی ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں یہ دعا ہر نماز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ میں یہ دعا اپنی نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی ماہ مبارک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ بلکہ 2 مرتبہ شاید علماء اکرام بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ریس لگائی، دوڑ لگائی۔ پہلی مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئیں، اور دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو یہ بھی معلوم ہوا احادیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مجھے 3 دن تک حضرت جبرائیل امی جنت کے غلاف میں مجھے تمہارا چہرہ دکھایا، 3 دن تک۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام سیاہکار اور گناہ گاروں کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تیمم کرنے کا طریقہ ہم کو ملا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، بلکہ وہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کماری خاتون سے نکاح کیا وہ تو صرف میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے والد بھی مہاجر، میری ماں بھی مہاجر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ماں پر تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ کو اپنی زبان سے اپنی ماں کے اوپر جو تہمت لگی اس پر بولنا پڑا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو اللہ نے عرش سے 18 قرآن کی آیتوں کو نازل کیا۔ سورہ نور میں آپ اٹھا کر پڑھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بستر پر ہے، اللہ اپنی وحی کو نازل کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن سے غسل کرتے میں بعد میں پھر اسی برتن سے غسل کرتی۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے، میرے سینے پر آپ کا سر مبارک تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میرے ہی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، جس پر آج دنیا روز مبارک پر جا کر کہتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں ان عظیم شخصیتوں کو جانیں جن کی وجہ سے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہم کو یہ دین ملا ہے، یہ دین سمجھنے کا سلیقہ ہم کو ملا ہے۔ تو ہم ان کا ذکر کرنا بے حد ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی ماہ مبارک میں امام حسن کی ولادت ہوئی۔ اور کون امام حسن؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حسن اور حسین جنت کے شہزادے ہیں۔ کون امام حسن؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے اور سجدے میں ہے، امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ گئے۔ کسی نے ان کو روکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مت روکو ان کو، اس پر میرے ماں باپ قربان، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، امام حسن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر آقا نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان کے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، حشر کے دن وہ میرے قریب ہوگا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام حسن اور امام حسین کو بوسہ دیتے ہیں، میرے 10 لڑکے ہیں، میں ایک مرتبہ بھی ان کو بوسہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم کرنا نہیں جانتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، امام حسن کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جنت کے یہ دنیا کے خوشبودار پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسن کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ تو قوم کا جو سربراہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیاسی اعتبار سے سردار نہیں، جو قوم کا سربراہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میرا بیٹا قوم کا سردار ہے اور آخری زمانے میں یہ 2 لوگوں میں صلح کروائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، امام حسن کے بارے میں، ان کی سخاوت کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک مرتبہ امام حسن نے ایک باغ میں ایک شخص کو دیکھا، غلام کو دیکھا، وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور اپنے ساتھ ایک کتا ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے۔ امام حسن نے اس سے پوچھا کیا ہوا تجھے؟ تو بولا کہ میں اس باغ میں کام کرتا ہوں، میں غلام ہوں۔ امام حسن نے پوچھا کہ تو کتے کو کیوں کھلاتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں کھاؤں اور اس کو نہ کھلاؤں۔ امام حسن نے کہا ٹھہر، جانا نہیں، میں بھی آتا ہوں۔ امام حسن گئے، اس باغ کو خریدا اور خرید کر جو شخص وہاں بیٹھا تھا اس سے کہا یہ لے، تو آج تو غلام بھی نہیں ہے، تیری قیمت بھی ادا کر دیا، یہ باغ بھی تیرا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کے پاس 1,00,000 دینار بھیجائے۔ امام حسن نے اسی وقت اس کو بانٹ دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 25 مرتبہ پیدل حج کیے، 25 مرتبہ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیرت نگاروں نے لکھا کہ روز رات میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سورہ کہف پڑھتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انہی لوگوں سے ہم کو دین ملا۔ یہ دین ہم کو کسی بادشاہ کے محل سے نہیں ملا، یہ دین ہم کو کسی کے سبز باغوں سے یا ہری گھاس پر آرام سے چل کر نہیں ملا۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ حدیث شریف ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کے درمیان میں کشتی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن سے کہہ رہے ہیں کہ حسن حسین کو ایسا پکڑو۔ امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑو، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ تم نہیں جانتی، وہاں سے جبرائیل حسین کو کہہ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک ہم کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ان عظیم شخصیتوں کو یاد کریں۔ اور عزیز دوستوں اور بزرگوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ازواج مطہرات ہماری امت کی ماہوں سے ان سے برتاؤ کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، یہ ہم تمام لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، یہ ہم تمام لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، چاہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حفصہ ہو۔ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو کبھی مارا انہوں نے؟ میرے کان پک جاتے ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں فون کر کے یہ آ کر بتاتی ہیں کہ اس طرح ہم کو مارتے ہیں۔ شرم کرو، مت کرو یہ چیزیں، کل تمہاری بھی اولاد ہوگی، کل تمہاری بیٹی کو اگر کوئی مارے گا تو تم کیا کہو گے، کتنی تکلیف تم کو ہوگی، یاد رکھو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کون کیا کس حال میں کس نہج پر ہم جا رہے ہیں، برباد ہو جائیں گے، یاد رکھو۔ یہ بہت بڑی برائی ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، خاتون جنت کی سیرت ہمارے سامنے ہے، فاطمہ الزہرا کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں، ان کی عزت کریں، ان کے جو حقوق ہیں ان کو دیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ بیوی کو بھی شوہر کے حقوق جاننا چاہیے۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ الٹا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی ماہ مبارک میں 17 رمضان کو حق اور باطل کی پہلی جنگ ہوئی، ہجرت کا دوسرا سال، روزے فرض ہوئے اور جہاد کا بھی حکم ہوا۔ تو جنگ بدر 17 رمضان کے دن ہوئی۔ علماء کرام نے لکھا کہ یہ نام بدر اس لیے پڑا کہ اس جگہ پر ایک ضعیف شخص رہتا تھا جس کا نام بدر بن حارث تھا، تو اس کے نام سے جگہ مقبول ہو گئی، یہ نام پڑ گیا۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ پر ایک کنواں تھا، اس میں چاند بڑا خوبصورت نظر آتا تھا چاندنی رات میں، تو اسی لیے اس جگہ کا نام بدر پڑ گیا۔ اگر آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے، علماء کرام کی بصیرت افروز کتابات کو آپ نے سنا ہوگا، تو انہوں نے لکھا اور ہم نے یہ سنا اور پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں سب سے اہم جنگ بدر ہے۔ یہ علماء کرام نے لکھا اور ہم نے سنا اور پڑھا کہ یہ کھلا فرق کا دن ہے حق اور باطل میں، اسلام اور کفر میں، اور قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا۔ ایک کھلی تمیز پیدا کر دی گئی کہ حق اور کفر کے درمیان میں۔ اور جنگ بدر کا سبب یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کو ہجرت کی، صحابہ کرام 2 سال کے عرصے میں مدینہ شریف کو آئے اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے مکے میں، اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنی دولت، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے اور دین اسلام کے پیغام کو قبول کرتے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک قافلہ تجارت کا مکے کو جا رہا ہے، اس میں بہت سا سامان ہے، اس میں بہت سے جنگی سامان بھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ چلو نکلو، فوراً ہم کو اس قافلے کو روکنا ہے۔ ابو سفیان، سیرت نگاروں نے لکھا کہ 30 اونٹ پر یہ سامان لے کر جا رہے تھے، مگر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو نکلو، صحابہ کرام سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں جا رہے تھے، جنگ کرنے کی نیت سے نہیں جا رہے تھے،
صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نکلے 313. کیا تھا ان کے پاس؟ 8 تلواریں، 70 اونٹ، 3 گھوڑے. جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، اس قافلے کو روکنے کے لیے جا رہے تھے. اور دوسری طرف جو مکے سے لوگ نکلے مشرکین 950,000، ان کے پاس کتنے تھے؟ 700 اونٹ، 100 گھوڑے، اتنے ہی شمشیریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نکلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ یہ بے پیادے ہیں تو ان کو سواری عطا کر دے. اللہ ان کے پیٹ میں بھوکے ہیں تو ان کو رزق عطا کر دے. ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، ان کو کپڑے عطا کر دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے سے پہلے اپنے جاسوسوں کو روانہ کر چکے تھے کہ اس قافلے کا جو راستہ ہے معلوم کرو کہاں پر ہے. ابو سفیان اس وقت تک اسلام کو قبول نہیں کیے تھے. ابو سفیان ایک جگہ پر رکے تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی نئے لوگوں کو یہاں پر دیکھا؟ تو کہنے والے نے کہا کہ ہاں 2 لوگ دکھے ہم کو، دور تھے. ابو سفیان گئے وہاں پر، جا کر انہوں نے اونٹ کی مینگنیوں کو توڑا، اس میں کھجور کی گٹلیاں نظر آئیں. وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے تعاقب میں نکل چکے ہیں. اور ابو سفیان نے زمزم غفاری ایک شخص کا نام تھا، اس کو کہا کہ جاؤ جا کر مکہ میں کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں. زمزم غفاری جب مکے کو پہنچتا ہے تو اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ خطرہ اگر نظر آتا یا خطرے کی خبر دینا تو سگنل کے طور پر یہ تھا کہ زمزم غفاری آ کر یہ کہتا ہے کہ میرے اونٹ کے ناک اور کان کٹے ہوئے ہیں، اور کہا کہ اے مشرکین مکہ، اہل مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل چکے ہیں. علماء کرام نے لکھا، حدیث شریف میں آیا کہ حضرت عاتقہ بن عبد المطلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ اونٹ پر بیٹھ کر لوگ آ رہے ہیں اور مکے میں آ کر کہہ رہے ہیں مشرکین تیار ہو جاؤ، تمہاری موت آنے والی ہے. وہ جا کر حضرت عباس کو یہ خواب بتاتی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب اس ملعون ابو جہل کو بتاتے ہیں. تو ابو جہل کہتا ہے کہ عباس، اب کیا تمہارے خاندان میں عورتیں بھی نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر رہی ہیں؟ اگر 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوا تو میں پورے عرب میں اعلان کر دوں گا کہ بنو ہاشم دروغ ہیں یا جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. اور تیسرے دن زمزم غفاری پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ زمزم غفاری بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا کے پاس رکتے ہیں. مشرکین مکہ پورے ناچنے گانے والی عورتوں کو لے کر، پورے ساز و سامان کے ساتھ جہاں کہیں بھی رکتے وہاں پر کوئی مشرکین مکہ کا ایک سردار 10 اونٹ کاٹ رہا ہے، کوئی 20 اونٹ کاٹ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو رزق دے دے. یہ بے پیادے ہیں، جسم پر کپڑے نہیں ہیں. مقام صفرا کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں. جبریل امی آ کر بتاتی ہیں کہ مشرکین مکہ سے نکلے ہیں اور اللہ آپ کو کامیاب کرنے والا ہے. صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہمارے لیے حرف آخر ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں.
وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے چین ہوں، حکم کریے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ آپ کو عدن تک جانے کا حکم دے گا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقداد سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، آپ جو کہیں گے ہم سمندروں میں کود جائیں گے آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنائی گئی، مانے وہ کھجور کے درخت سے اس کو بنایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر کر نیچے آپ اس کو ایک سایہ رہے، عریش بولتے ہیں۔ آج بھی آپ کبھی بدر گئے، مجھے جانے کا موقع ملا، وہاں پر مسجد ہے، مسجد عریش کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بنایا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کر رہے ہیں، رات بھر دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے الفاظ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ کل ختم ہو جائیں گے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ تو ہم کو کامیاب کر دے، اللہ تو ہم کو کامیاب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رخت طاری ہو جاتی، آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کے کھندے سے شال گر جاتی ہے۔ صدیق اکبر آ کر آپ کو لپیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ہی غالب کرے گا، آپ کو ہی اللہ غالب کرے گا۔ پھر صبح ہوتی ہے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں وہ مقامات کی نشاندہی کر دی جہاں پر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہاں پر ادبا مارا جائے گا، یہاں پر شیبہ مارا جائے گا، اور یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر مختصر سا خطبہ دیتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا بچہ آتا ہے جو حضرت ماس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت ماؤس تھے، اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد سے محروم مت کریے، مجھے جہاد سے محروم مت کریے، اور یہ مت سمجھیے کہ میں چھوٹا ہوں، آپ میری طاقت اگر دیکھنا چاہتے ہیں، میری قوت، تو میرے بھائی سے میری کشتی کرا دیجیے۔ دونوں بھائی میں کشتی ہوتی ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو شامل کر لیا، اگر تم یہ کشتی ہار جاؤ گے تو مجھے بھی اعزاز ملے گا اس میں شرکت کرنے کا۔ بڑا بھائی زمین پر گر جاتا ہے، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکراتے ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں، اب جہاد پر مختصر سا خطبہ دیتی ہیں۔ مسلمانوں کی فوج کی صفوں کو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت سواد، ان کا تھوڑا پیٹ نکلا ہوا تھا، تبر کی لکڑی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں سواد سیدھا ہو جاؤ۔ حضرت سواد پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو حق بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو انصاف دینے کے لیے بھیجا ہے، آپ نے بیجا مجھے مارا، اس کا قصاص دیجیے۔ آپ سوچئے کہ موجودہ زمانے میں اگر کوئی کمانڈر ان چیف کسی فوج کے فوجی کو کہے گا کہ سیدھا کھڑے ہو جاؤ، اور سپاہی یہ کہے گا کمانڈر ان چیف سے کہ آپ نے بیجا مجھے پیٹ پر مارا، رحمت اللہ علیہ پر لاکھوں سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سواد آؤ اپنا قصاص لے لو، انہوں نے کہا کہ آپ کا کرتا اٹھائیے۔ حضرت سواد دوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بوسہ دیا۔ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا سواد یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت میرے سامنے ہے، میں مرنے سے پہلے اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ جنگ شروع ہوتی ہے، اور یہی دو بھائی حضرت معاذ اور موز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میدان میں تلاش کرتے ہیں کہ کہاں ہے وہ ملعون ابو جہل، اور جب کسی نے کہا یہ ابو جہل تو حضرت معاذ اور معوذ لپکتے ہیں اس کے طرف. حضرت معوذ اس پر تلوار مارتے ہیں، پیر پر وہ گرتا ہے. حضرت معاذ اس کے پنڈلی پر مارتے ہیں، ابو جہل گر جاتا ہے. اور پھر دونوں جب آتے ہیں رسول اللہ، اس کے بعد ابو جہل کے ساتھ جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے حضرت معاذ کو جب دیکھا کہ ابو جہل پر انہوں نے وار کیا تو ان کے کھندے پر تلوار کا وار مارتے ہیں، ان کا کھندا کٹ کر لٹکتے رہتا ہے. تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بے چین ہو جاتے ہیں کہ وہ برابر اپنی شمشیر کو پکڑ نہیں سکتے، وہ اپنے پیر کے نیچے ہاتھ کو رکھ کر نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. دو ہیں واقعات سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، حضرت معوذ بھی جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم نے ابو جہل کو مارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تمہاری تلوار دکھاؤ. دونوں کی تلوار دیکھ کر رحمت اللہ عالمین فرماتے ہیں کہ تم دونوں نے اس کا کام تمام کیا. حضرت معاذ کا وہ کھندا لٹک رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاب دہن لگاتے ہیں، آپ کا کھندا اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے زمانے تک زندہ رہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ شروع ہوتی ہے حق اور باطل کی، پوری دنیا کی پہلی حق اور باطل کی جنگ، جس میں درس جہاد سکھایا گیا، جس میں بتایا گیا کہ مسلمان تعداد پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتا ہے. جس میں بتایا گیا کہ تعداد کو دیکھ کر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کر کے جو حق کے لیے آگے بڑھتا ہے اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے. پھر سیرت نگاروں نے لکھا کہ صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ لڑتے، میدان سے بھاگ کر آ کر دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، عریش میں خیریت سے ہیں، فکر ہوتی ہے. اور وہ کیا بولتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور دعا کے الفاظ کیا تھے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. پھر آتے ہیں، پھر دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے مبارک میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں یا حیو یا قیوم. تیسری مرتبہ آتے ہیں اور دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں یا حیو یا قیوم. اور پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج نبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے جب فارغ ہوئے، آپ کے چہرے پر تبسم تھا اور آپ نے صدیق اکبر کو کہا کہ دیکھو یہ حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، دیکھو یہ حضرت جبرائیل آ گئے ہیں، ان کے دانت پر دھول ہے، دیکھو وہ گھوڑے پر آ رہے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انہوں نے سنا کہ دو لوگ تھے مشرکین کے ساتھ آئے تھے، کسی پہاڑ پر چڑھ کر دیکھ رہے تھے کہ اگر جنگ میں کون جیتتا ہے، اگر ہم ہار گئے تو ہم چلے جائیں گے مکے کو، اگر جیت گئے تو جائیں گے. تو ایک دم ایک آواز آئی اقدم حیزم، اور اس کے بعد جو دوسرا شخص تھا اس کی گردن اڑ جاتی ہے، اقدم حیزم. حضرت عباس نے کہا کہ یہ حضرت جبرائیل اپنے جس چیز پر سوار تھے اس سے کہہ رہے ہیں کہ چلو آگے. حضرت عباس سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کسی کو پکڑنے جا رہے ہیں اور اچانک کوڑے مارنے کی آواز آتی اور اس کا سر قلم ہو جاتا اس مشرک کا. حضرت جنگ ہوئی، حضرت عباس مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے، گرفتار کر لیے جاتے. جو شخص آپ کو گرفتار کرتا ہے وہ بیچارہ ضعیف، کمزور، بوڑھے تھے. لوگوں نے پوچھا حضرت عباس سے کہ کیسے اس نے آپ کو گرفتار کر لیا؟ تو حضرت عباس نے کہا نہیں معلوم اس کے ساتھ کون تھا، کیونکہ حضرت عباس بڑے لمبے چوڑے تھے.
اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ اس کے ساتھ جو شخص تھا اس نے مجھے جکڑ لیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں سورہ انفال میں آیت نمبر 24 میں علماء کرام مفسرین نے ترجمہ کیا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں پر خوف نہ طاری ہو جائے، مشرکین کی تعداد کم دکھائی اور ان کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی تاکہ پورا ان کے نغے میں آ جائے۔ پھر اللہ نے مدد کی ذکر کیا قرآن کریم میں کہ مشرکین پانی کی جگہ پر قبضہ کر لیے تھے۔ یہ 313 جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بعض کو غسل بھی کرنا تھا تو اللہ نے بارش کو نازل کیا۔ وہ مشرکین جہاں پر پانی کا کنواں تھا اس کو قبضہ کر لیا، اللہ نے بارش کو نازل کیا، اتنا بارش کو نازل کیا کہ صحابہ کرام خوب پانی پیے، غسل کیے، اپنے پانی کے مشکیزیں پانی سے بھر لیے، اور جس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرنے کا انتخاب کیا تھا وہ زمین سخت ہو گئی، اور جہاں پر یہ ملعون مشرکین تھے اس زمین پر بارش کی وجہ سے کچڑ ہو گیا۔ پھر قرآن کریم میں سورہ انفال میں اللہ ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو نازل کیا، 1000 کو نازل کیا، 2000 کو نازل کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ بھی جانتے ہیں حضرت بلال کے بارے میں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امیہ جو تھا وہ حضرت بلال کو زمین پر لٹا کر مکے میں گرم گرم ریت ان پر ڈالتا تھا، گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کرتا تھا۔ حضرت بلال نے امیہ سے کہا کہ اب تو نہیں بچے گا، اب تو نہیں بچے گا، اب یہاں پر تیرا کام تمام ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھجور کھا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جاؤں اور ان مشرکین سے مقابلہ کروں اور شہید ہو جاؤں گا تو جنت ملے گی؟ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بے شک اگر تم صبر اور استقامت سے مقابلہ کرو گے تو اللہ تمہارے کو جنت عطا کرے گا۔ وہ کھجور بھی مکمل نہیں کرتے، اس کو پھینک کر میدان کارساز میں چلے جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ جنگ ہو رہی ہے، ایک صحابی رسول آتے ہیں، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ، حضرت الشاخہ ان کا نام رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ سوچئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کتنی محبت۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار تو اٹھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکڑی اٹھا کر دیتے، لو اس سے مقابلہ کرو۔ وہ یہ نہیں دیکھتے لکڑی ہیں، لے کے دوڑتے ہیں میدان میں، اللہ اس کو لوہے کی سفید تلوار بنا دیتا ہے، اون اس کا نام تھا۔ اور وہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ کئی سال اللہ ان کو بقید حیات رکھا، اور جو فتنہ پیدا ہوا مسلح کذاب کا اس میں شہید ہوئے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 70 مشرکین مکہ مارے گئے، 14 صحابی اکرام کو شہادت نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان لاشوں کو مشرکین کے اس کنویں میں پھینکا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پکار کر کہا کہ میں نے تم کو دعوت دی تھی مگر تم نے شر کو قبول کیا۔ فاروق اعظم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ ہیں، رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سن رہے ہیں، یہ جانتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کبھی اگر آپ لوگوں کو موقع ملا عمرے کو جانے کا یا حج کو جانے کا، اللہ ہم سب کو موقع دے تو ضرور بدر کے مقام کو جائیے۔ آپ وہاں پر جا کر ٹھہریے اس مقام پر جہاں پر ان 13-14 صحابیوں کی خبر انور ہے۔ آپ کو عجیب و غریب ایک سکون وہاں پر نظر آئے گا، ان کی قربانیاں آپ کو یاد دلائیں گی کہ انہوں نے سب کچھ کیا ہمارے لیے، 8 تلواروں سے ہم کو مضبوط کیا، 8 تلواروں سے 70 گھوڑوں سے ہم کو مضبوط کیا، اور پیغام دیا کہ مسلمان تعداد پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
یاد رکھیے ایک زمانہ تھا جب ہم ساری دنیا کا حساب کرتے تھے، آج دنیا ہمارا حساب کر رہی ہے۔ بہترین ریاضدان ہمارے پاس تھے، ہم دنیا کا حساب کرتے تھے، حساب سکھاتے تھے، آج دنیا ہمارا حساب کر رہی ہے۔ ہمارے پاس بہترین طبیب تھے، ہم دنیا کا علاج کرتے تھے، آج دنیا ہم کو مرضوں میں مبتلا کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہماری قوم کسی کے اترے ہوئے کپڑے کیوں پہنتی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی جہالت اور غربت کے گمنام وادیوں میں پہنچ چکے ہیں؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا، ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا۔ اسی لیے ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو جب تک ہم کو زندہ رکھے گا، تیرے صحابہ کا واسطہ ہم میں وہ جذبہ اور بہادری پیدا کر کہ ہم جئیں تو تیرے نام پر جئیں اور مرے تو تیرے نام پر جام شہادت کو نوش فرما لیں۔ ہم دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ، ہم حشر کے میدان میں اپنی ماؤں کو شرمندہ نہ کر دیں، ہم تیرے دین کے غلبے کے لیے کام کریں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں یوم الفرقان کے اس واقعے کو یاد رکھیے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ بہادری یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو یا کسی اور کو چاقو مار کر قتل کر دے، اس میں بہادری نہیں ہے، یہ جرم ہے، گناہ ہے، اس سے ہم تمام کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ مجھے بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے نفرت اتنی بڑھ چکی ہے کہ مرکزی حکومت بی جے پی نے 62 لاکھ روپیے ایک آرگنائزیشن کو دیے فنکشن کرنے کے لیے، 62 لاکھ روپیے۔ اور اس میں کون شرکت ہوئے، اس میں کون شرکت کیے؟ اس فنکشن میں جو پیسے دیے گئے تھے، اس تنظیم کو سناتن سنستھا اس کا نام ہے، اس میں مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت، شری پت نائک، سنجے سیٹھ اور دلی کے منسٹر کپل مشرا اس میں تقریر کیے۔ اور اس تنظیم کو جو 62 لاکھ روپے دیے گئے، انہوں نے کھلے عام یہ کہا کہ اس آئین کو، بھارت کے سمویدھان کو، کانسٹیٹیوشن کو پھینک دیا جائے، مسلمانوں کا مذہب تبدیل کیا جائے، ان 25% کو نکال کر پھینک دو، بھارت کو ہندو راشٹر بنا دو، اگر مسلمانوں کو ڈیپورٹیشن کرتے ملک سے ڈیپورٹ کر دو۔ اور پھر اس میں ایک بی جے پی کے لیڈر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو حکومت کا ڈر دلا کر ان کو اسلام سے چھڑا دو۔ اور انہیں یہ بھی کہا کہ جتنے بزنس کرنے والے ہیں وہ اپنے ملازمین کو دباؤ ڈال کر ان کو اسلام سے مذہب تبدیل کرا دو۔ پھر ایک راہل دیوان ہندو فنڈ کا، انہوں نے کہا کہ آئینی ہندو راشٹر بننا چاہیے، اور وہ بولا کہ اگر میں نے ڈر دکھایا مسلمانوں کا کہ امونیم نائٹریٹ میں اگر مسلمان مٹھائی میں اتنا ملا دیں تو اتنے لاکھ ہندو مر جائیں گے۔ آپ بتائیے کہ 62 لاکھ روپے ایسی تنظیم کو دیے گئے ہیں، اور گورنمنٹ کے اسکولوں میں 7 روپے دینے سے حکومت پیچھے ہٹتی ہے، بچوں کو جو کھانے کے لیے ملتے ہیں 9 لاکھ مڈ ڈے میل اسکیم میں نہیں دے سکتے۔ یہ سناتن سنستھا ایک آرگنائزیشن ہے، ان کے اوپر بہت سے الزامات ہیں، بہت سے قتل کے مقدمے ان پر چل رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ لوگ ہتھیار کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں۔ بہرحال نریندر مودی کی حکومت نے 62 لاکھ روپے ایسی تنظیم کو دیے ہیں جس سے مسلمانوں کو ڈیپورٹیشن کرنے کی، مسلمانوں کو دین اسلام سے چھڑانے کی، مسلمانوں کو اس طرح کی بات انہوں نے
وہاں پر کہی کہ 25% کو نکال کر پھینک دو. میں ان ظالموں سے کہنا چاہ رہا ہوں دنیا کی کوئی طاقت بھارت کے مسلمان کو ہندوستان سے نہیں نکال سکتی. تم اگر کوشش بھی کرو گے تو تم کو زیادہ تکلیف ہوگی، ہم کو نہیں ہوگی. تم نہیں جانتے اللہ کی کلام میں موت کا ذکر 140 مرتبہ سے زیادہ کیا گیا. میں اس ملک کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے اور اپنی دین کی بقا کے لیے مرنے تیار ہوں. بتاؤ تم کیا کر سکتے؟ تم سمجھ نہیں رہے ہو ہم کو. تعداد میں کم ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم منمانی کر لو گے. قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. ارے ظالموں، تم اتنے بہادر بنتے نا. امریکہ کا ٹریڈ منسٹر کہہ رہا ہے، یہاں پر آ کر کہہ رہا ہے کہ ہم بھارت کو چائنا کی طرح اٹھنے نہیں دیں گے. ہم بھارت کو چائنا کی طرح اٹھنے نہیں دیں گے. کیوں؟ کیا بھارت تمہارا غلام ہے؟ امریکہ کے منسٹر. ارے گوری چمڑی والے، یہ بھارت نے ترقی کی تو تمہارا کیا رول رہا اس میں؟ مگر یہ آر ایس ایس بی جے پی والے دم نکلتا ہے گوری چمڑی کو کچھ بولنے کے لیے. بھارت میں آ کر کہہ رہا ہے ہم بھارت کو اٹھنے نہیں دیں گے چین کی طرح. بھارت کیا غلام ہے کسی کا؟ ان کی زبان، منہ میں زبان ہے مگر گونگے ہیں. مسلمان پہ بولو پورا بولتے، ٹرمپ پہ بولو تو لگتا ہے ان کے بڑے ابو ہیں، وہ بول ہی نہیں سکتے. بول رہا ہے بھارت میں آ کر ہم بھارت کو اٹھنے نہیں دیں گے جیسا چین کو ہم نے اٹھایا تھا. ارے یاد رکھو زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے. ٹرمپ اللہ اٹھائے گا ہم لوگوں کو انشاءاللہ تعالی. موت سے ڈرنے والوں کا نام مسلمان نہیں ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا رزق، اپنی زندگی اللہ لکھ کر اس کو اس کی ماں کی کوکھ میں بھجاتا ہے. موت اگر ہے تو برحق ہے، تو بچے گا کیا، میں بچوں گا کیا؟ مگر عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بی جے پی آر ایس ایس والوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں. ان کا ایک اسکاٹ بیسنٹ، ان کا وزیر ہے ٹرمپ کا، وہ امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے کے لیے بھارت روس سے تیل خرید سکتا ہے. 1 مہینے کے لیے آپ خرید سکتے. یہ ملک کی سالمیت، سوورنٹی ہے. نریندر موڈی 56 انچ کا سینہ کی بات کرتے ہیں. راشٹرواد، دیش بھکتی کی بات کرنے والے آر ایس ایس والوں، بتاؤ ایک کون ہے امریکہ کا منسٹر جو ہم سے کہہ رہا ہے 133 کروڑ کے ملک سے کہہ رہا ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے تیل خرید سکتے؟ ارے بی جے پی آر ایس ایس والوں، اگر بھارت سے محبت ہے تو تھوکو اس ظالم پر، کہو کہ ہم جس سے چاہے تیل لیں گے، جس سے چاہے ہم تیل لیں گے. تم ہوتے کون ہم کو بولنے والے 1 مہینے کے لیے لے لو؟ کیا بھارت کو گروی رکھ دیا آپ نے امریکہ کے پاس؟ بتاؤ بی جے پی والوں کہ ایک منسٹر کہہ رہا ہے 1 مہینے کے لیے لے لو. کون ہے یہ لوگ؟ کیا اسی لیے انگریزوں سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی کہ کوئی گوری چمڑی والا ہم سے کہے کہ 1 مہینے کے لیے لے لو؟ مگر نہیں بولیں گے. ٹرمپ ان کے بڑے ابا ہیں، ڈر لگتا ہے ان کو نہیں بول سکتے. حد تو یہ ہو گئی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. ایک ایران سے کشتی آئی تھی نیوی کی، وشاکھاپٹنم گئی، وہاں پر فنکشن ہوا. اس کشتی میں 100 سے زیادہ کوئی ایران کے نیوی کے ذمہ دار تھے. وشاکھاپٹنم میں ان کا بڑا استقبال کیا گیا. اس کشتی میں کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے، اس کشتی میں کوئی ہتھیار نہیں تھے. وہ کشتی فروری میں وشاکھاپٹنم پہ ہندوستان کی دعوت پر، بھارت کی دعوت پر وشاکھاپٹنم کو آئی تھی. وہ نکل کر انڈین اوشن جو بہتے ہیں، بحر ہند، وہاں سے جا رہی تھی تو یہ امریکہ کی سب مرین نے ایک ٹورپیڈو مار کر اس ایران کی کشتی کے پرچخے اڑا دیے. وہاں نہیں ہے، ایران کی ٹیریٹری میں نہیں ہے، انڈین اوشن میں ہے. سب مرین سے ٹورپیڈو مار کر سری لنکا کے قریب ہیں. میڈیا نے لکھا، ذرائع ابلاغ سے معلوم ہوا کہ 80 سے زیادہ اس جو وہاں پر اس کشتی پر تھے وہ ہلاک ہو گئے. آپ بتائیے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ 25 کروڑ کو نکال کر پھینک دو، ظالموں،
اگر وہ چین کی کشتی اتنی قریب آ جاتی تو تم کیا کرتے بتاؤ؟ وہ چین کی کشتی اگر ہمارے ملک کے قریب آ جاتی، یہ پاگل بولتے نہیں ہمارے انڈین واٹر میں نہیں تھی، ارے پاگل، پانی کا بارڈر نہیں، کتنا قریب آ گیا دشمن وہ دیکھو۔ بھارت کے وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، دستوری ذمہ داری ہے، کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے کہ بتائے دیش کو کہ کیا ہوا۔ یہ ہم امریکہ سے کوآڈ میں ہیں، کیا امریکہ کو آپ نے بتایا تھا؟ کون سا JCO سب ایگریمنٹ سائن کیا آپ نے؟ کیسے امریکہ آ کر اتنے قریب ہمارے ملک سے یہاں پر آ کر، جس کو ہم نے دعوت دی تھی، جس پر کوئی ہتھیار نہیں تھے، وہاں پر انہوں نے اس کشتی کے پرچخے اڑا دیے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ اگر اسی طرح سے ماحول چلتا رہے گا، یہ حکومت اگر شتر مرغ کی طرح اپنے چہرے کو زمین کے اندر چھپا لے گی تو پھر یاد رکھیے نقصان آپ کو ہوگا۔ آپ چائنا جو ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اس کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں بتاؤ؟ آپ نے امریکہ کو بتایا کون؟ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ بھی آ رہا تھا وشاکھاپٹنم، بول ہم نہیں آتے، اور جیسا ہی یہ وشاکھاپٹنم سے نکل کر بحر ہند میں گئے، وہاں پر ان کو ٹارپیڈو سے مار دیے۔ میں بھارت کے وزیر اعظم سے کہنا چاہوں گا، BJP سے کہنا چاہوں گا، یہ جنگ کو رکاؤ۔ یاد رکھو 1 کروڑ بھارت کے ناگرک، سٹیزن، شہری گلف کے ممالک میں کام کرتے ہیں۔ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ فارن ایکسچینج انہی ممالک سے اس ملک کو آتا ہے۔ اگر یہ جنگ بڑھے گی تو نوکریاں جائیں گی، بھارت کے لوگ جو 1 کروڑ وہاں پر غریب کام کر رہے ہیں۔ UAE سے سب سے زیادہ ہم کو فارن ایکسچینج، پھر سعودی عربیہ سے، پھر قطر سے، پھر کویت سے، بحرین سے۔ آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کچھ تو بولو، آپ رکاؤ اس جنگ کو، رکاؤ۔ امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، بھارت کا ہو جائے گا، نقصان سب کا ہوگا۔ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ بحرین سے بچے فون کر کے مجھے فون کر رہے تھے، تو اپنے فون پر میں نے اس کے فون پر سنا، دیکھو صاحب آواز آ رہی، آواز آ رہی، آواز آ رہی، کیا گزر رہی ہوگی۔ صحیح ایک عرب امارت کے ایک کروڑ پتی شخص نے، ہفتور اس کا نام ہے، اس نے صحیح کہا، اس نے صحیح کہا کہ ٹرمپ تو نے جنگ ہمارے گھر میں کیوں لا لی، یہ جنگ تو نے ہمارے گھر میں کیوں لا لی۔ اور میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو جس طرح غازہ کو کھنڈیر بنا دیا گیا، اگر یہ لوگ متحد نہیں ہوں گے تو کل انکارا اور استنبول خدا نخواستہ کھنڈیر بنے گا۔ دبئی، ابوظہبی کھنڈیر نہ بن جائے، کویت کھنڈیر نہ بن جائے۔ یاد رکھو اگر آج غازہ ہے تو کل سب کی باری ہے۔ یاد رکھو یہ اسرائیل رکنے والا نہیں ہے، یہ گریٹر اسرائیل کو بنانا چاہتا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا مطلب کہ آدھے سے زیادہ عرب ممالک کو حاصل کر لو، اور ان ظالموں کی، ان شیطانوں کی نظر مدینے تک ہے۔ ان ظالموں کی، وہ آج بھی خیبر کی شکست کو نہیں بھلا سکے، وہ آج بھی خیبر کو نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان تمام کو عقل سلیم عطا کرے۔ اور یہ کیوں دشمنی؟ کیونکہ عرب ممالک میں ان کو پسند نہیں آ رہا ہے کہ اس کی رونق، اس کی خوبصورتی، ان کا نظام، ان میں ترقی ہو رہی ہے، تو ان تمام کو برباد کرنے کے لیے۔ اور ایک پیغام تو مل گیا، بچانے والا ٹرمپ نہیں ہے، بچانے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے، اور اللہ ہی بچائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم اللہ پر توکل نہیں کریں گے اور ٹرمپ پر کریں گے تو آفتوں کو دعوت دینا پڑے گا۔ اگر ہم غازہ کے ان 70,000 مظلومین کو، جن کی جانوں کو امریکہ اور اسرائیل نے چوس لیا،
اگر ہم اس پر لب کشائی نہیں کریں تو دیکھو کیا ہو رہا ہے آج. مگر ضرور اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جبار ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے تیری جباریت کا واسطہ یہ ظالم نتنیاہو کو تو آپ دیکھ لے یا اللہ، جو پورے خطے میں پوری دنیا میں ایک فتنہ اور ظلم برپا کر رہا ہے. ہم دیش کے وزیر اعظم سے بولیں گے یہ IMEC کا پروگرام انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور وہ کیا ہے بتاؤ آپ، کیا ہے بتاؤ آپ گئے، آپ کے جانے کے 2 دن کے بعد حملہ ہو گیا. اب جنگ کے حالات بدل چکے ہیں، جنگ کے طریقے بدل چکے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے دفاعی ایکسپرٹس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک $20,000 کا ڈرون $2 بلین کی اکوپمنٹ کو برباد کر دیا. تو یہ چیز ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے. آج اگر امریکہ کی سب مرین ہمارے ملک کے قریب آ کر ٹارپیڈو سے اس کشتی کو برباد کرتی ہے جو بھارت کی دعوت پر وشاکھاپٹنم کو آئی تھی، اور آج آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو کل چین کا سب مرین آئے گا، کل چین کا ایئرکرافٹ کیریئر آئے گا. یہ جب آپ کیا کریں گے؟ ارے BJP والوں، مسلمانوں سے نفرت تم کب تک کرو گے؟ دیش کو خطرہ کس سے ہے دیکھ لو، دیکھو سمجھو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. یاد رکھو یہ آفتیں آ رہی ہیں. امریکہ کو آپ اپنا یار غار سمجھ رہے ہیں، اور وہ امریکہ جہاں پر آئرن ڈوم فلاں یہ اکوپمنٹ 2 بلین کچھ نہیں. اس جنگ جب ختم ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ سب سے زیادہ فائدہ ہتھیار بنانے والوں کو ہوگا، سب سے بڑا فائدہ ہتھیار بنانے والوں کو ہوگا. دیکھو آپ یہ لگا لینا تھا، دیکھو آپ یہ رکھ لینا تھا، دیکھو آپ وہ ریپٹر رکھنا تھا، دیکھو آپ آئرن ڈوم بنا لو، فلاں بنا لو. یہ بھی ایک مقصد ہے جنگ کرنے کا. خیر یہ تمام سازشیں کرتے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے. اللہ جس کو عزت دینا چاہے اللہ عزت دے گا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ بری طرح پھنس چکا ہے، ٹرمپ بری طرح پھنس چکا ہے. مگر ہم کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے حیدرآباد کے بچے، تلنگانہ کے بیٹے بیٹیاں، بھارت کے بیٹے بیٹیاں ان گلف ممالک میں کام کر رہے ہیں. یہ جنگ کو ختم کرنا چاہیے. وزیر اعظم کو اپنی خاموشی توڑنی چاہیے. اٹھائیے فون اور ٹرمپ کو بولیے بند کرو یہ تماشا. ان کے پاس کوئی نقصان نہیں ہو رہا، کوئی امریکہ کا نہیں جا رہا باہر واپس، ہمارے شہریوں کو نقصان ہو رہا ہے. کون مر رہا ہے وہاں پر؟ بھارت کے لوگ مر رہے ہیں. غازہ میں تو آپ خاموش بیٹھے. شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم جو ڈرون اسرائیل استعمال کیا غازہ پر، وہ ڈرون حیدرآباد میں بن کے گیا. وہاں پر اس کی فیکٹری ہے یہاں پر. خیر اللہ جو اللہ سبحانہ و تعالی اصحاب الفیل یعنی اللہ جب چھوٹے چڑیوں کے چونچ میں پتھر رکھ کر ہتھیوں کی فوج کو ختم کیا تو رب کائنات کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. ہم تو اللہ کی ذات پر توکل کرتے تھے اور کرتے رہیں گے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، ماہ مبارک کی قدر کریے، ایک ایک لمحے کو کھوئیے مت. صوفیہ اکرام نے کہا کہ اگر تم سانس بھی لیتے ہو تو ایک ایک سانس کا شکر ادا کرو اللہ کا. تو میرے عزیز دوستو، اللہ ہم تمام کے روزوں کو، نمازوں کو اللہ قبول کرے. اللہ عالم اسلام کو اللہ مضبوط فرما دے. اللہ غازہ کے فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے تیری جباریت کا واسطہ یہ ظالم بنیامین نتنیاہو کو آپ دیکھ لیجیے. اللہ یمن میں، سودان میں امن کو قائم کر دے. اللہ بھارت میں امن کو قائم کر دے. یا اللہ جو لوگ اس ملک میں مظلوموں کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، ہم تیرے حبیب کی امتی ہیں، ہم تیرے نام لیوا ہیں. یا اللہ ہماری جان، مال اور ایمان کی حفاظت فرما دے پروردگار.
اللہ ہم کو ان پر غلبہ عطا کر دے جو اس ملک کے دشمن ہیں۔